جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود وعلیکم ہیں میرے دوست انیس شیخ. انیس صحافی ہیں. بڑا لمبا عرصہ انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے ذمہ دار پوزیشنز پر, اور اب آئی ٹی کمپنی ایک چلا رہے ہیں جس میں بڑے اچھے اچھے کام یہ کر رہے ہیں, اس لیے ٹیکنیکل سائڈ کو سمجھتے ہیں. سو میں نے سوچا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی ٹیکنیکل سائڈ کو بھی سمجھتے ہیں, اور جو ہے یہ جو پولیٹیکل ایک ٹسل چل رہی ہے اپوزیشن میں اور حکومت میں, اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. تو انیس آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہاں پر آپ سے گفتگو کر سکیں. تو انیس, جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ بھی کچھ دن سے یہ فالو کر رہے ہوں گے یہ جو معاملہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے اس کا بڑا ایمفسس ہے کہ جی اس 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ ہر حال میں ہونی چاہیے. ایک تو وہ اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں پاکستان کے اندر جو ریگنگ ہوتی ہے اس سے کہ شاید اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی, اور دوسرا ان کا بڑا اصرار ہے کہ اس طریقے سے ہم جو اوورسیز ووٹرز ہیں ان کو بھی لوپ میں لا سکیں گے, اور جو ہے ظاہر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں سے زیادہ تر ووٹ ان کو ملیں گے. تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر اپنے اعتراضات سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے داخل کر دیے ہیں. اس پر ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے حکومتی وزراء نے, اور ایک طرح سے اسی طرح کا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ڈسکا کے الیکشن کے بعد نظر آیا تھا, جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے, حالانکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور ان کو اس طرح سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے جب اس معاملے کو فالو کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پالیٹکس حاوی ہو گئی ہے یا واقعی اس میں کوئی ایسے تکنیکی نکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ معاملہ جو ہے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک اٹس بٹ آف بوتھ. ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی کام کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا پولیٹیکل موٹیو تو ہوتا ہے, تو ہم اس پہ اس کو بلیم تو نہیں کر سکتے ہوں، ظاہر. تو اگر پی ٹی آئی کوئی کام کر رہی ہے, اینڈ لیٹس لک اٹ ان براڈر پرسپیکٹو, کہ جو ہمارے حالات رہے ہیں الیکشن کے ہمیشہ ہی ایک آدھ کے علاوہ, ہمیشہ آپ ریگنگ کی بات سنتے ہیں, الزامات سنتے ہیں, پارٹیاں جو ہیں وہ کبھی لانگ مارچ کر رہی ہوتی ہیں, دھرنا دے رہی ہوتی ہیں, احتجاج کر رہی ہوتی ہیں. یہ سب کچھ تو ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹری کے اندر. ہوں، تو ظاہر ہے ہمیں کسی ایسے نظام کی ضرورت تو ہے جو کہ الیکشنز کو شفاف بنا سکیں یا اس پہ سارے فریقین کا اعتماد ہو سکے. اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے, یہی جو ہے اس پورے رفٹ کی میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہوں، آپ نے اوورسیز پاکستانیز کا ذکر کیا, تو جو اس وقت ہمارا لا ہے وہ تو الاؤ کرتا ہے ان پاکستانیوں کو جو اوورسیز بھی رہتے ہیں کہ وہ ووٹ کر سکیں. تو ظاہر ہے ہمیں ایسا میکینزم وضع تو کرنا ہے جس کے تحت وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں, اور یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں اعتماد کی فقدان کی, میرے خیال ہے یہاں سے چیز اسٹینڈ ہوتی ہے. میں بھی ٹیکنیکل سائڈ پہ نہیں آ رہا. تو پاکستان میں ظاہر ہے جس طرح کے معاملات رہے ہیں, ہم نے آپ نے تو بہت دیکھے, تو وہاں ہمیشہ فاؤل پلے کا ایک خدشہ ضرور رہتا ہے فریقین کی طرف. تو وہ جو خدشات ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں پولیٹیکل سائڈ کے اوپر, کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو بھی سسٹم لایا جا رہا ہے یہ ریگنگ کرنے کی ایک کوشش ہے, اور اس سے الیکشن کو چلانے کی کوشش کی جائے گی, ان کا خیال ہے. اگر ہم اپنی صرف ہسٹری دیکھ لیں پاکستانی الیکشنز کی, تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کنزیکٹیو الیکشنز نہیں جیتی, کوئی بھی پارٹی. اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ 5 سال کا وقفہ بہت لمبا ہوتا ہے, لوگ ہمارے یہاں شکل دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں, اور باقی ریزنس بھی ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک میجورٹی لے کے نہیں آئی ہے 2018 کے الیکشن میں. یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ اپنے اتحادیوں کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اگر ہم پیٹرن دیکھیں اپنے سارے الیکشنز کا, تو جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے جو الیکشن جیت کے آتی ہے, وہ اپنے 5 سال میں 4 سال کے عرصے میں سپورٹ ہمیشہ کھوتی ہے.
یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارا، ریگارڈلیس کی پرفارمنس کیا ہے، میں بھی اس پہ نہیں آ رہا. تو اگر آپ صرف وہ ٹرینڈ دیکھیں تو وہ یہ ٹرینڈ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی گورنمنٹ میں ہے وہ اگلے الیکشن میں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو obviously وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے. یہ اور تو اسی لیے شاید obvious وہ fact ہے. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو گیم چینجر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جو بھی اقدامات کرے اس میں اپنا پولیٹیکل فائدہ ضرور دے. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو اگر ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ لے کے آنا ہے آپ کو ووٹنگ کے اندر تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پھر کرنا پڑے گا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک پرسیپشن یہ ضرور ہے اور جس کی اپنی میرٹس بھی ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ووٹر ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ غالباً پی ٹی آئی کو ہی ووٹ کرے گی. دیر آر مینی ریزنس ٹو بلیو دیٹ. تو وہ بھی ان کا پرسیپشن ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سائڈ سے گیم تقریباً واضح ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کے خدشات کہاں پر. اچھا، اب ٹیکنیکل سائڈ پہ جو ٹیکنیکل سائڈ پہ آنے سے پہلے ہم کیونکہ یہاں پر ایک آبجیکٹو ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے حکومت اپنا مفاد دیکھے گی، اپوزیشن بینگ اپوزیشن ان کو ظاہر ہے ہر چیز پر اعتراض کرنا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور تقریباً 26 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جو الیکٹرانک ووٹنگ کرتے ہیں ان ون فارم اور دی ادر. ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے لیکن ان کی مشینز پوری دنیا سے مختلف ہیں. جو برطانیہ میں یو کے میں استعمال ہوتی ہیں ان سے اور ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے سے انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے. اور ہر الیکشن میں انڈیا میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے حلقوں کی جہاں پر اعتراض ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پر ریگنگ کی گئی ہے. پچھلے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تھے برطانیہ میں تقریباً 164 پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پر یہ شکایتیں سامنے آئی تھیں کہ ووٹس جو ہیں وہاں پر وہ پول کسی اور کے حق میں ہوئے تھے اور نکلے کسی اور کے حق میں. یہاں ٹیکسس میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر پچھلے الیکشن میں جو کانگریس کا الیکشن تھا ایک کینڈیڈیٹ کے ووٹس دوسرے کینڈیڈیٹ کے حق میں پول ہو گئے. اسی طرح کئی جو ملک ہیں یورپین کنٹریز انہوں نے پائلٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کا اختیار نہیں کیا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بار بار انسسٹ کر رہی ہے ہماری حکومت کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ کر لی جائے تو یہ فول پروف ہو جائے گا، اگر اتنا ہی یہ فول پروف ہو اور یہ بیسٹ پاسبل سولوشن ہو ریگنگ کا تو وہ تمام ملک جو ہم سے زیادہ ٹیکنیکلی بھی ایڈوانسڈ ہیں، ہم سے زیادہ وسائل بھی ہیں ان کے پاس، ان سب نے ابھی تک اس کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ اور تھوڑا سا اور مزید پیچھے جائیں تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا فلوریڈا کا الیکشن 2000 کا بالکل، جو کہ جارج بش ہسٹری کے اندر کا بش جونیئر کا پہلا الیکشن. جی تو وہ ان وے اس نے ہسٹری کو بدل دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرگیوبلی. اور اس طرح کے معاملات بہت سارے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ چند یورپین ممالک نے اس کا پائلٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز تھے اور ڈیٹا سیکیورٹی کے ایشوز تھے تو وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس وقت بھی جو میجورٹی ہے ملکوں کی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جتنا میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو پوری دنیا میں جو مختلف ماڈلز ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کہ آپ ٹیکنالوجی کو پوری طرح ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. دوسرا یہ کہ جو ووٹر کے ووٹ کی سیکریسی ہے اور جو اس کا آڈٹ ہے اور پیپر ٹریل جب تک نہیں ہوگی آپ اس کا آڈٹ نہیں کر سکتے. اور تیسرا جیسے میں نے آپ کو کچھ واقعات کا ذکر بھی کیا کہ اس میں جو فراڈ کی پاسبلٹی ہے وہ بہرحال موجود رہتی ہے. تو آپ اب جو پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے آپ اس کے ٹیکنیکل معاملات پر بات آپ نے شروع کی تھی، میں چاہوں گا کہ اب آپ پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی مشین انہوں نے بنائی ہے اور جس قسم کا ماڈل انہوں نے سامنے رکھا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے، ابھی تک اس کو پبلک تو اس طرح سے نہیں کیا گیا، چند ٹی وی شوز میں اس پر بات ہوئی ہے. تو اس پر اگر آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں لوگوں کو کہ وہ ماڈل کیا ہے اور اس میں اعتراضات کیا ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے ایک بہت اہم بات کہی ہے جو پاکستان کے تناظر میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور وہ ہے ووٹ کی سیکریسی کا معاملہ.
دیکھیے پاکستان میں جس طرح کے ٹرینڈز ہیں اور جس طرح کے خدشات لوگ کیری کرتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، میں بھی ووٹر ہوں پاکستان کے اندر، تو جب میں ووٹ ڈالتا ہوں تو میں پرچی پہ چپ کر کے آ جاتا ہوں، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا. لیکن اگر اس طرح کا سسٹم ہے، اینڈ بینگ اے سافٹ ویئر ڈیولپر مائی سیلف، کہ وہ مجھے پتا ہے کہ اس ووٹ کے اگینسٹ میں یہ ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ میں کس پارٹی کا ووٹر ہوں، تو میں بھی تھوڑا سا گھبراؤں گا ضرور ووٹ دیتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہو. چاہے جائے گا کہ یہ ان پولیٹیکل پارٹیز تک پہنچ جائے جو یا تو گورنمنٹ میں ہے یا گورنمنٹ میں آنے والی ہیں. تو یہ ایک سینسیٹیو ایشو پاکستان کے تناظر میں ضروری ہے. دوسری چیز جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے رپورٹوں میں، میں نے بھی پڑھا ہے الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر اس میں اس ڈیوائس میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو آسانی سے ٹیمپر کیا جا سکتا ہے. اینڈ یو کین اسپیک ٹو اینی سافٹ ویئر ڈیولپر، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ نے کوئی بھی کوڈ اگر لکھ دیا ہے اور آپ نے اپنے ریزلٹس جو ہیں اگر اس طرح سے دکھانے ہیں کہ وہ ایک خاص تناسب کسی پارٹی کو فیور کرے یا فیور نہ کرے، تو وہ جسٹ ون لائن آف کوڈ ایکچولی. آپ وہاں پہ یہ پرسنٹیج بتا سکتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج اگر آئے گا ایسی بھی، اگر ایسی بھی آ گئی تو ایسے دکھا دیں، اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو آڈٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری میں کہتے ہیں کہ کسی اور آدمی کے لکھے ہوئے کوڈ کو پڑھنا انتہائی مشکل کام. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا اس میں لکھا ہوا کہ انلیس کی پوری ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہو تب بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک یہ خدشہ ضرور ہے جو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے مد نظر بھی ہے کہ اگر یہ واقعی، اور اتنی ساری مشینیں ہیں، اگر کچھ مخصوص مشینوں کو ہی ٹیمپر کر دیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ادارہ یا کوئی شخص جو ہے وہ اس کے میل انٹینشنز ہوں گے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کرپشن کے انڈیکس پہ خاصا اونچا مقام رکھتا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے یہاں تو ویسے بھی بڑھ ہی کبھی رہا. آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے، کبھی دھند چھا جاتی ہے، سو وہاں پر صرف ایک مشین کو کنٹرول کر رہا ہے ایک حلقے میں، وہ تو بڑا آسان ہے. جی ہاں، تو یہ ایسے ہمارے ہسٹوریکل مسائل رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا گھبرانا نیچرل ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی مشین بنتی ہے، جو بھی سسٹم وضع کیا جاتا ہے، وہ آخر میں الیکشن کمیشن نے ہی استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ہی امپلیمنٹ کرنا. تو اگر ان کے کوئی ٹیکنیکل مسائل ہیں جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں مختلف ذرائع سے، ان کی واقعی نوعیت زیادہ تر کی ٹیکنیکل نوعیت کی ہی ہے، تو میرا خیال ہے اگر ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے تو ریزالو ہو سکتے ہیں. اور اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں الیکٹرانک مشین کے تحت ہی ووٹنگ کرنی ہے، تو بسم اللہ، ان کے کچھ اس طرح کے سسٹمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم استعمال کریں اور ایسے پروسیجرز جو ہیں وہ اس میں انٹروڈیوس کروائے جائیں جس سے تمام فریقین کے جو خدشات ہیں ایٹ لیسٹ وہ جو ہے ان کو ختم کیا جا سکے. تو اور اگر اس طرح سے یہ مشین آتی ہے جس پہ کوئی تنازع نہ ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو. مگر جو جی آپ بات پوری کریں. میری رائے صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے، کیونکہ میں کہیں اور بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ای کامرس کی سائٹ بنانے جاتے ہیں نا، تو اس کو بھی صحیح سے چلانے میں 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز بناتے ہیں، پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں، یوزر کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسے نہیں ہونا، ایسے ہونا ہے، ایسے نہیں ہونا، ایسے ہونا ہے، وہ ٹھیک کرتے 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 وہ سال ایک لگ جاتے ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا سسٹم ہے جس میں کروڑوں لوگوں کے ووٹ آئیں گے، جس سے ہماری ملک کی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائریکشن کا تعین کیا جائے گا. تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، تو اس کو ایک ڈیو پروسیس کے تحت جس سے سب فریقین اگریڈ ہو اس کے تحت چلایا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی. اگر اب نیت ہو کہ آپ نے واقعی کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے. بالکل، یہ وقت کا معاملہ بڑا اہم ہے. اب جیسے 2 سال سے کم رہ گئے ہیں اگلا الیکشن ہونے میں، اور ابھی تک اس کو کہیں پائلٹ ٹیسٹ نہیں کیا گیا، کوئی آرڈر پلیس نہیں کیے گئے. ایک پروٹوٹائپ بنایا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، اور اسی کو وہ ہر جگہ ڈسپلے کر رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ایونچولی یہ مشینیں کون بنائے گا، کیسے بنائے گا، وہ سسٹم کس طرح سے چلے گا. پھر بہرحال ہمارے یہاں ایک جو ذمہ داری ہے الیکشن کروانے کی، وہ نگران حکومتوں کی اور الیکشن کمیشن کی ہے. ان کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا انہی طور پر کہ وہ کیا کریں گے. حکومت اگر آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کرنا چاہے گی تو وہ انویلڈ
ہو جائے گا کورٹ میں جا کے. بل جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا اگر وہ پارلیمنٹ میں لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے بڑی شدید اس پہ ریاکشن سامنے آیا. اور اگر یہ کورٹ میں بھی معاملہ جاتا ہے تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد کورٹ کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں رہ جائے گا کہ وہ حکومت کی اس میں فیور کریں. جو حکومت نے ابھی تک اس میں ڈیسپریشن دکھائی ہے, اس ڈیسپریشن سے میرا خیال ہے ایک سسپیشن پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں یہ اس حد تک جانا چاہ رہے ہیں, جس میں ان کا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پر اس وقت جب ہمارا ریکارڈ آٹومیشن کے معاملے میں کوئی اتنا زیادہ کانفیڈنس انسپائر نہیں کرتا. ہم نے ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش شروع کی تھی 20 سال پہلے, ابھی تک وہ کوشش مکمل نہیں ہو سکی, اور اس میں ابھی تک جو ہے کرپشن پوری طرح سے اپروٹ نہیں ہو سکی. ہم نے جو ایکسائز کا ریکارڈ اور یہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کا ریکارڈ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی, اور اس کا سسٹم ہر چوتھے دن بیٹھا رہتا ہے, اور جو لوگوں کے نمبر پلیٹس ہیں یا رجسٹریشنز ہیں وہ کئی کئی مہینے تک اس کا بیک لاگ چلتا رہتا ہے. سو جو کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں آٹومیشن کے ذریعے وہ تو ہم صحیح طرح سے کر نہیں پا رہے, لیکن حکومت لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیں, جو کہ پوری دنیا میں بھی جو ہے یونیورسلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, تو اس کے بعد ہمارے ریگنگ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا آرگومنٹ ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے جو تمام بتائے فیکٹرز وہ بالکل صحیح ہے. یہ تمام سسٹم جو ہے وہ نہیں چل پا رہے صحیح طریقے سے, مگر آن دی ادر ہینڈ نادرا کا سسٹم چل رہا ہے. مگر نادرا کا سسٹم بنانے میں بھی کئی سال لگ گئے تھے, وہ بھی ایک سال میں نہیں بن گیا تھا. کئی سال اس کو لگے تھے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگے, مگر کیونکہ وہ کنسسٹنٹلی ہم اس پہ کام کرتے رہے ایز این ایونچوالٹی اس نے کام کرنا شروع کر دیا. جو ڈیسپریشن کی بات آپ نے کی ہے اس کی ایک ریزن تو وہی ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی, کہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ کنسیکیٹو الیکشنز جو ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں جیت پاتی, اور عام طور پہ وہ اپنا ووٹ بینک ٹرم کے اینڈ کے اوپر یوز کرتی ہے. اور چونکہ پہلے ہی بہت اچھے ریزلٹس نہیں تھے 2018 میں, they were barely able to make the government, وہ ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ تو وہ اس کی کوئی واضح جو ہے وہ وجہ موجود ہے. Having said that, میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ عام کوشچنگ کر کے اس کو فورس کرنے کی کوشش کی جاتی, میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو ایک صحیح جمہوری طریقے سے تمام اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں لے کے ان تک چیزیں کھول کے ایک ایسے طریقے سے جس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جاتے, اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوتا. اب جو میسج جا رہا ہے عام عوام تک بھی وہ انتہائی نیگیٹو ہے, اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومتی پارٹی شاید یا یہ تاثر یوں مل رہا ہے کہ حکومتی پارٹی شاید اگلے الیکشن کے بارے میں بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف اس مشین کے ذریعے جی شاید وہ الیکشن میں کامیاب ہو سکے. تاثر یہی جا رہا ہے. حالانکہ اگر جیسے کہ ان کے بیانات کو دیکھا جائے کہ اگر اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستان میں, تو پھر تو اگلے الیکشن میں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے ان کو, اور خود گورنر نے تو پھر ظاہر ہے وہ ریگنگ کو ادروائز بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ایک واضح سی بات ہے. لیکن پرابلم صرف مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ جو تھوڑا سا ایک ڈر ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں, وہ میرے خیال میں پلے کر رہا ہے رائٹ ناؤ, اور جس کے جو ہے وہ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. اور دو باتیں جو آپ نے کی وہ بڑی اہم ہے جو اس ساری گفتگو میں سے ابھی تک ابھر کے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ٹائم, اگر اس کو ہونا بھی ہے, ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ریگنگ کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا, لیکن وہ حل جلدی میں نہیں نکل سکتا, اور وہ کنسنسس کے بغیر نہیں نکل سکتا. ہمارے جیسے پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, اور خاص طور پر جس قسم کے اعتراضات سامنے آئے ہیں ایکسپرٹس کی طرف سے, اس کے بعد ایون جو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس پر اعتراض اٹھائے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے. سو امید یہی کی جانی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ضد سے تھوڑی سی باز آئے گی اور اس پر مزید سوچ و بچار کرے گی, اور جیسے آپ نے کہا اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے گی. اس پر گفتگو جو ہے وہ ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. ابھی تک کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
لوگ کہتے ہیں کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن آپ کے پیٹ پیرٹ کی آواز جو ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ شامل کی تھی. سو جو لوگ اس کو دیکھ ایکچولی رہے اٹس اے ہیں، پرو. اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.